السلام علیکم فرینڈز، آج ہم غیر افسانوی ادب کو دیکھیں گے۔ افسانوی ادب ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیے ہیں، جن میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامے کا تعارف اور آغاز و ارتقاء ہم نے دیکھے۔ تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں، آپ کو اگر افسانوی ادب جو ہے، نثر کا افسانوی ادب جو ہے ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کا، تو آپ ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم غیر افسانوی ادب کو دیکھتے ہیں۔ تو چلیں، اس میں آ جاتے سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ، مکتوب نگاری، طنز و مزاح اور مضمون نگاری۔ ان کا ہم تعارف اور آغاز و ارتقاء دیکھیں گے جو غیر افسانوی ادب میں آتی ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب ہے کیا؟ غیر افسانوی ادب میں فکشن کے علاوہ ہر طرح کی نثری تحریر شامل ہے۔ اس کے بالعموم درج ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ، مکتوب نگاری، طنز و مزاح اور مضمون۔ نمبر 1 ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوانح عمری، جس کے لیے انگریزی لفظ بایوگرافی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوانح عمری، سوانح کا لفظ سانح کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں روداد، احوال یا کیفیت۔ چنانچہ سوانح عمری کے معنی ہوئے کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت۔ سوانح نگار کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات جو کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے پوری طرح آگاہ ہو، اور جس شخص کی وہ سوانح عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی ربط رہا ہو، یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا ہو کہ اس کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا مکمل شعور رکھتا ہو۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنا ہی قداور اور عام سماجی و معاشرتی سطح سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسی ماحول کا پروردہ ہوتا ہے جس میں اس نے زندگی بتائی ہے، اور اسے قدم قدم پر اپنے ہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے سوانح نگار کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں کی تہذیبی و فکری سطح سے مکمل آگاہ ہو، وگرنہ زیر ترتیب سوانح عمری سے انصاف نہیں کر سکے گا۔ ان تمام عوامل کے اظہار کے لیے حسب حال سادہ و دلکش مگر ہی پرکشش زبان اور دل آویز اسلوب بیان اور موضوع کی منطقی ترتیب سوانح عمری میں ادبی شان پیدا کر دیتی ہے، جس کی بنا پر اس شخص کا نام بھی زندہ جاوید ہو جاتا ہے جس کی سوانح عمری لکھی گئی ہے، اور سوانح نگار بھی اس حوالے سے پہچان بن جاتا ہے۔ ہر چند قدیم تذکروں میں کچھ شعراء کے مختلف حالات مل جاتے ہیں، تاہم اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ طور پر سوانح عمری لکھی۔ حیات سعدی جو 1883 میں لکھی، اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری ہے۔ مولانا حالی نے یادگار غالب جو لکھی 1897 میں لکھی، جو ان کے استاد محترم مرزا غالب کی یادگار سوانح عمری ہے، اور حیات جاوید جو 1901 میں لکھی گئی، ان کے مربی و موسن سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، جس میں سر سید احمد خان کے احوال و آثار اور ان کے کارائے نمایاں اس طرح ولہانہ انداز اور اس قدر دلکش انداز تحریر میں بیان ہوئے ہیں کہ ضخیم ہونے کے باوجود حیات جاوید اردو کی بہترین سوانح عمری شمار ہوتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریاں: المامون 1887 میں جو لکھی گئی، سیرۃ النعمان 1890 میں لکھی گئی، الفاروق 1899 میں لکھی گئی، اور الغزالی 1902 میں لکھی گئی بھی اردو کی سوانح عمریوں کے ذخیرے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مولانا حالی اور مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریوں کے بعد بھی بے شمار سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جن میں افتخار احمد صدیقی کی حیات النظیر 1912 میں لکھی، رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی 1924 میں لکھی گئی، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی 1925 میں لکھی گئی، اور عبد المجید سالک کی ذکر اقبال 1954 میں لکھی زیادہ عام ہیں۔ شکریہ۔
مزید اصناف نثر یا نظم کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔